آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جی اور میری نیت یہ ہے کہ اس قصے کو ایک طرح سے تو مکمل کر لیں انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیات کے حساب سے، لیکن اس میں ایک تفصیل جس کا میں نے پہلے آپ سے کل بس اشارے میں ذکر کیا تھا، آپ نے بعد میں مجھ سے سوال بھی پوچھے تھے کہ یہ ہم سب وہاں موجود تھے، اس سے تو بڑے سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میری نیت یہی ہے کہ سوال پیدا ہوں اور جیسے جیسے ہم ان آیات سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تفصیل جس کا عام طور پہ اس پہ اتنا زور نہیں دیا گیا، اور میں جب کہتا ہوں زور نہیں دیا گیا تو میں کسی عالم پہ یا مفسر پہ تنقید نہیں کر رہا، ان کے ہاں تو لکھی گئی ہیں یہ باتیں، لیکن ہمارے عام ہم نے جب یہ کہانی سنی ہے بچپن میں بھی یا خطبوں میں یا بچوں کی کتابوں میں، تو اس میں ان چیزوں کچھ ڈیٹیلز ہیں جن پہ کوئی ایک فوکس نہیں دیا گیا، اور وہ میرے نزدیک ڈیٹیلز وہ بہت ضروری ہیں۔ تو جیسے ایک ڈیٹیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے تھے، ابھی ان کی خلقت نہیں کی گئی تھی، اور اس وقت صرف فرشتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جن بھی تھے، اور اس میں ابلیس بھی تھا، لیکن وہ ابھی اس پر لعنت نہیں کی گئی تھی، وہ شیطان نہیں تھا، وہ شاید اس کا نام بھی ابھی ابلیس نہیں تھا، اس کا جو بھی نام ہوگا وہ ہوگا، اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، اور اس اعلان کا ذکر 2 دفعہ قرآن میں ہے، تو سورۃ الحجر میں ہے، سورۃ صاد میں ہے، تقریباً ایک ہی الفاظ ہیں۔ الفاظ یہ ہیں اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مٹی سے یا کیچڑ سے، طین کو گیلی مٹی کو بھی طین کہتے ہیں، تو کیچڑ سے میں ایک بشر یعنی انسان جس کی کھال دکھتی ہے، بشر لفظ استعمال ہوتا ہے بشر سے، بشر کھال کو کہتے ہیں، تو جو جانور جس کے فر زیادہ ہوتے ہیں نا، بال زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کھال نظر نہیں آتی، تو میں ایسا انسان بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانا ہوں جس کی کھال نظر آتی ہے، بشر من طین، مٹی سے بنا ہوا، ابھی بنایا نہیں ہے، میں بنانے لگا ہوں، خالق البشر من طین فاذا سویتہ، اور جب میں اس کی تسویہ کر لوں، تسویہ کہتے ہیں اس کو سیدھا بالکل پرفیکٹ بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس کے اندر اپنی روح کو بھی پھونک دوں، اپنی بنائی ہوئی روح کو پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر اس کے سامنے سجدہ کر دینا۔ تو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ابھی بنایا بھی نہیں گیا انسان، لیکن اللہ نے کہا مٹی سے بنانے والا ہوں، اور اس کو میں بہت پرفیکٹ بناؤں گا، اس کو بالکل بیلنس بناؤں گا، اور بیلنس کے کلرز اس پہ ایک سیکنڈ میں واپس آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب یہ بن چکا ہوگا پھر میں اس پہ اپنی روح ڈالوں گا، تیسری چیز، تو مٹی، پھر بیلنس، اور پھر روح، 3 چیزیں، اور پھر 3 چیزوں کے بعد کہا کہ جب یہ مکمل ہو جائے پروجیکٹ تو تم نے سجدہ کرنا ہے، تم سب نے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے وہ ابلیس کو بنایا، اور کیا میں آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک دفعہ بن گئے تو پھر فوراً انہوں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت وہ اکڑ میں آ کے اس نے کہا میں نہیں کرنے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو جب وہ بن گئے تھے اور پھر وہ جو حکم آیا تھا وہ تکرار تھا حکم کا، وہ دوبارہ کیا گیا تھا، یہ حکم بہت پہلے دیا جا چکا تھا، یعنی ان کے بننے سے پہلے بھی، اور بنانے سے پہلے اس حکم کی وجہ بھی بتا دی گئی تھی۔ اصل میں سجدے کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہوتے ہیں نا، جو بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اس کے سامنے انسان یا انسان کی مخلوق سجدہ کر دیتی ہے اس کو دیکھ کے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اس وقت۔ اسی طرح سیرت میں ہے کہ کبھی قرآن کی ایسی آیات ہوتی تھیں کہ یہاں تک کہ قریش جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی آیت سن کے وہ خود ہی سجدے میں گر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم مخلوق بنانے والا ہے کہ اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں کو سجدہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی سجدہ صرف آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، اس بات کے اعتراف کی طرف ہے، اس کو ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوق بنائی ہے۔ جس طرح ہمیں بھی ہوتا ہے نا، کوئی ہمارے یہاں تو مذاق بن گیا، کوئی اگر پاکستانی کو مشکل سے کوئی چیمپئن شپ کا میچ جیت جائیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہوا، ورنہ تو نہیں جیتنا تھا، رائٹ؟ the idea is the same، رائٹ؟ کہ کوئی عظیم چیز ہو تو سجدے میں گرنا ہوتا ہے۔ اب وہ انسان عظیم کیوں ہے، اس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عظیم ترین مخلوق کیوں ہے، اور ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تھی کہ مٹی سے بنا، اور پھر مٹی سے تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بنائیں گے اور اس میں پھونکیں گے تو اللہ کی
रज़ा से वो एक जिंदा परिंदा बन जाएगा. हमें मालूम है कि इसी मिट्टी से, इसी ऑर्गेनिक मैटर से सारे जानवर बने हैं, सारे कीड़े मकोड़े बने हैं, सारी मिट्टी की ही पैदावार हैं. तो हम में एक जानवर का एलिमेंट भी है. हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हड्डियां हैं, आइज़ हैं, ब्रेन वगैरह है, उनके कितने सारे फंक्शंस एनिमल किंगडम की तरह हैं. यहाँ तक कि बायोलॉजी वगैरह में या मेडिकल स्कूल में शुरू में डायसेक्शन और सिस्टम्स दिखाने के लिए जानवरों की डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम्स में बहुत मुशाबहत है, राइट. तो वो 3 वाला ऐसा तो वो पहले भी एग्जिस्ट करता था, पहले भी था इस दुनिया में. लेकिन एक नई चीज़ ऐड की गई, सवैतुहु, उसको मैंने बैलेंस बना दिया. तस्वीर कहते हैं 2 चीज़ों को बराबर करना. और ये बहुत गहरी बात की गई अल्लाह की तरफ से. एक तो है कि हम अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिल मुस्तक़ीम, कि हम खड़े होकर बैलेंस होकर खड़े होते हैं. जानवर झुके होते हैं, 4 पर होते हैं, हम खड़े हो सकते हैं. हमारी चाल में भी बैलेंस है, लेकिन हमारी हर चीज़ में बैलेंस है. जैसे जानवर को भूख लगती है, वो क्या करता है? लपक के खा लेता है. हमें भूख लगती है, हम देखते हैं कि ये खाना खाने वाला है कि नहीं है, अभी सही वक्त है खाने का कि नहीं है, खाना कैसे खाना चाहिए. यानी हम एक हमारे अंदर एक इम्पल्स है, एक ख्वाहिश आती है, जैसे जानवर के अंदर भी आती है, एक हिस्स आती है, लेकिन हम बैलेंस कर लेते हैं कंट्रोल के साथ. हमारे अंदर एक इमोशनल बैलेंस है. हमारे अंदर सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ये घर अच्छा लग गया, इसमें घुस जाओ. नहीं, इसको कमाई करो, खरीदो, फिर इसके अंदर दाखिल हो. जानवर को क्या होता है कि उसको कोई सुराख मिलेगा, वो उसमें घुस जाएगा, राइट. तो हमारे अंदर ये कंट्रोल्स जो हैं, ये हमें बैलेंस रखते हैं. इसी तरह हमें बैलेंस किया गया है, एक तरफ गुस्सा, एक तरफ सब्र, एक तरफ उदासी, एक तरफ खुशी. यानी हमें बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बैलेंस बनाया है. और इस बात में, इस छोटे से लफ्ज़ में इस तरफ भी इशारा कर दिया अल्लाह ताला ने कि हमें बैलेंस करने की सलाहियत है. यानी तस्वीर से हमें पता चलता है, जैसे इंसान के, हमने नेगेटिव सोच के बारे में बात की थी कि मुझे ये ख्याल आते ही रहते हैं, बुरे ख्याल आते ही रहते हैं. इंसान भूल जाता है कि ये जो दिमाग है, ये एक मसल है, ये एक हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, और ये हमारे कंट्रोल में है. जैसे आपके हाथ हम आपके कंट्रोल में, आपकी आंखें आपके कंट्रोल में. ये आपको कंट्रोल नहीं करता, आप इसको कंट्रोल करते हैं. ये आपको बैलेंस नहीं करता, आपने इसको बैलेंस करना है. किस चीज़ की तरफ सोचना है, किस चीज़ की सोच से अपने आप को रोकना है, वो आपके हाथ में है. लेकिन इंसान ये चीज़ भूल जाता है, शैतान उसको भुलवा देता है, और वो समझता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता. जिस तरह हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कपड़े पहनते वक्त, खड़े होते हुए, बैठते हुए, हर चीज़ में हम कंट्रोल ही करते हैं ना. और वो दिमाग ही इस्तेमाल करके कंट्रोल करते हैं. यही दिमाग इस्तेमाल हो रहा है अपनी सोच को और अपने जज्बात को कंट्रोल करने में, राइट. इसी तरह अपनी ज़बान है. अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरे मुँह से जो बात निकल आती है, नहीं निकल नहीं आती, हमें बैलेंस दिया गया है. तो ये बैलेंस इतनी अजीम खुसूसियत है इंसान की कि अल्लाह ताला ने इसमें पापा कोई बात नहीं, my dad's on a phone call, but anyway, so it's okay. तो कहा यह जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें जो बैलेंस दिया है, उससे हमें अपने अंदर कंट्रोल है कि हम अपनी ज़बान को भी कंट्रोल कर सकते हैं. और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ है कि फरिश्तों से कहा गया है कि ये बैलेंस पहले कभी किसी को इस तरह का नहीं दिया गया. फरिश्तों को असल में, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया ही हुक्म की फरमाबरदारी के लिए, वो यफ़अलूना मा युअमरून, को जो कहा जाता है वही करते हैं. हमें ऑप्शन दी गई है, हमें हर चीज़ में चॉइस दी गई है. वो बात की बात आएगी, लेकिन उस चॉइस में भी आपको हमेशा बैलेंस करना पड़ता है ना, करूँ या ना करूँ, कहूँ या ना कहूँ, सोचूँ या ना सोचूँ. तो ये बैलेंस की एक अजीम खुसूसियत है जो इंसान को दी गई. उसके बाद तीसरी बात, एक रूहानी क़ुव्वत जो कभी पहले किसी को इस तरह की नहीं दी गई. वो क्या है? वो नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैं उससे अपनी रूह में से एक ख़ास, अपनी रूह का मुराद है कि मेरी एक ख़ास मखलूक है जिसकी निस्बत मेरी तरफ है और उसकी अटैचमेंट मेरे साथ है. यानी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में तो डाल दिया, लेकिन हमारा उनके साथ एक अनदेखा कनेक्शन है हमेशा के लिए, वो हमारी रूह है. तो वो भी नूर, उसको भी नूर के हिसाब से बताया गया. अल्लाह ताला ने एक हदीस में एक्चुअली उसकी तरफ, नूर की तरफ इशारा किया गया है. और सूरत नूर में, आयत नूर में भी रूह की तरफ नूर से इशारा किया गया है. तो कुरान भी नूर है, अल्लाह ताला भी नूर है, और हमारे अंदर की रूह भी नूर है. तो वो एक कनेक्शन बन गया हमारे साथ. तो ये लोग, कभी इंसान समझता ना कि मैं अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं रहा, या मैं दूर हो गया हूँ अल्लाह ताला से. आपके अंदर रूह है, आप हमेशा कनेक्टेड हैं. आपको उसका एहसास नहीं रहा, आपके जज्बात उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन रहेगा.
اس کنیکشن کو آپ اکنالج کر لیں وہ دوبارہ اسٹرانگ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دی. یہ بہت 3 عظیم چیزوں کا بیلنس انسان کو دیا گیا ہے کہ جانور جیسی اس کی مخلوق ہے, مٹی ہے, خون ہے, ہڈیاں ہیں, اس کے ساتھ بیلنس ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا, اور ساتھ میں ایک خاص روح بھی دی گئی. یہ 3 چیزیں ہیں. جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا, اور آخر کا سب سے اس کا کلائمیکس کیا ہے, میں اپنی روح میں سے اس میں ڈالوں گا, اپنی بنائی ہوئی خاص روح کو. پھر اس کے بعد تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا, ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رائٹ, اشرف المخلوقات. ابلیس کو اس بات کا 100% علم ہے, جس طرح ملائکہ کو ہے, کہ یہ 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے. اس میں 3 خصوصیات ہیں جو اس کو عظیم بناتی ہیں. اب آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ جب اس نے انکار کیا تو اس نے کس بات پہ تنقید کی, کیا کہا, مٹی سے بنا ہے, میں کیوں کروں, مجھے آگ سے بنایا, ایسے مٹی سے بنایا. اب جب اس نے مٹی کا ذکر کیا تو 2 باتیں چھوڑ کے ذکر کیا, روح کا ذکر نہیں کیا, تصویر کا ذکر نہیں کیا. اب یہ ہو سکتا ہے اگر انسان کے دماغ میں آئے, کوئی سوچے کہ نہیں ان چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس کا علم نہیں تھا. لیکن قرآن نے تو صاف بتا دیا کہ پوری سب کی اناؤنسمنٹ ہے, سب کے سامنے اناؤنسمنٹ ہے کہ میں بنانے والا ہوں اور تم سب کو سجدہ کرنا ہوگا, رائٹ. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہمیں ابلیس کے بارے میں سیکھنے کو ملی. وہ یہ ہے کہ ابلیس جب اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت ہو جس کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, بات 3 باتوں پر حقیقت مبنی ہے, اس نے ایک ہی بات دیکھنی ہے, جانوروں کی طرح. اس میں کیا فرق ہے, صرف سجدے کا مسئلہ تھا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا. سجدے کی بات تو بعد میں آئے گی, سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کے دماغ میں سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کی لاجک کیا تھی. لاجک یہ تھی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی کے تو جانور بھی بنے ہیں, ان میں کیا خاص بات ہے. لیکن اس نے جان بوجھ کر 2 حقیقتوں کو اگنور کیا, جیسے اس کے سامنے وہ حقیقتیں ہیں ہی نہیں, رائٹ. اسے سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں کاگنیٹیو ڈسوننس, اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے, کہ آپ کے سامنے ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کے کچھ حصے ہیں, جیسے موسم بھی ہے اور فائنینشیل سچویشن بھی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں ریالٹی کے نا. انسان کہتا ہے کہ نہیں میں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بلائنڈ کر رہا ہوں, ان کے بارے میں نے سوچنا ہی نہیں ہے, ایک چیز پہ میں اپنی نظر رکھنی ہے, کیونکہ اس پہ نظر رکھوں گا تو میری تنقید جو ہے وہ جائز معلوم ہوگی, اور جو باقی حقیقتیں ہیں جن کو اگر میں سوچوں تو میری اپنی سوچ بدل جائے گی, ان کو میں نے اگنور ہی کرنا جیسے وہ ہیں ہی نہیں, رائٹ. تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ابلیس کے وسوسے میں آ کے, ابلیس جو حرکتیں خود کر رہا تھا نا, وہ چاہتا ہے انسان بھی وہی حرکتیں کرے. تو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم جب ہمارے سامنے کوئی ایسی حقیقت ہے جسے ہم قبول نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں سے ایک چیز پکڑ لو جس سے اپنی غلط رائے ثابت ہوتی ہے, اور جو باقی اسی حقیقت میں جو اور چیزیں ہیں جس سے اپنی غلط رائے صحیح ہو سکتی ہے, ان کو بس اگنور کر دو, جس سے اس کی سنت ہے, یہ ابلیس کی سنت ہے. اور ابلیس کو پڑھنا قرآن میں بہت ضروری ہے کہ جو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے وہی بیہیویئر وہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے. تو یہاں آپ آگے جلدی سے چلتے ہیں. جب کہا گیا سب سے کہ اب فائنلی سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اناؤنسمنٹ بنائی کہ میں مٹی سے بنانے والا ہوں اور اس میں یہ بیلنس ڈالوں گا اور پھر اس میں یہ روح ڈالوں گا. سورۃ البقرہ میں نے ذکر کیا تھا نا, بقرہ میں بھی اس کہانی کا ذکر ہے, اس قصے کا ذکر ہے. وہاں بنانے سے پہلے فرشتوں نے تنقید کی. فرشتے کہتے ہیں تو خون بہائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ ڈالنے والا ہوں, قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ اس زمین میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا, یہاں خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو ہیں تسبیح کرنے والے, ہم تو آپ کی تقدیس یعنی آپ کو مقدس ماننے والے ہم ہیں, تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو عجیب لگتا ہے کہنے میں, لیکن ابلیس نے بعد میں جا کے کمپلینٹ کی نا کہ اس میں کیا خاص بات ہے. لیکن قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شروع میں تو فرشتوں نے بھی یہی بات کی تھی. فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ اس میں کیا خاص بات ہے, یہ تو
सजदे के लायक है तो फसाद फैलाएगा, वो उस बात की तरफ बकरा में इशारा है। तो ये मेरी नीयत ये है कि इन चीज़ों के बारे में मैं आपके जहन में सवाल डालूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गिरों को मैं खोलूं इंशाअल्लाह। तो मैं आज उसका जवाब नहीं देने लगा अभी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोच में घूमे सारे, मामा आप भी और सारे भी, मैं भी सोच कि मैं समझती हूँ कि रिश्तों का तो मकसद है कि बस अल्लाह ताला की हमदो सना करें, उनको क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली। और उन्होंने पूछा कि ये क्या होने लगा है, तो हम समझते हैं कि इब्लीस ने क्वेश्चन किया है ना, लेकिन इब्लीस के क्वेश्चन से पहले तो फरिश्तों ने भी क्वेश्चन किया, वो भी बनाने से पहले। तो अब अजीब चीज ये निकलती है कि इब्लीस में और फरिश्तों में कोई चीज तो कॉमन है, सवाल तो दोनों ने पूछा है या इशू तो दोनों ने रेज किया है, लेकिन फिर उनमें फर्क क्या है, और फिर अल्लाह ताला ने उसको एड्रेस कैसे किया। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इन सवालों के जवाब सामने आते जाएंगे इंशाल्लाह बात क्लियर होती चली जाएगी, और जो अहम सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब वाज़ेह होता चला जाएगा। अभी उसका जवाब नहीं मिला, उसके जवाब की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब मेरे नज़दीक इतना, वो सवाल इतना अहम है, उसका जवाब इतना अहम है कि उसमें थोड़ा टाइम लगा के अगर समझा जाए तो बेहतर है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। थैंक्स मॉम, आई लव यू।